السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج کی مناسبت سے ریاض الصالحین کی حدیث 1179 سے آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ شرح الآیات، پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، دوسری آیت میں بابرکت رات کا ذکر فرمایا۔ دونوں سے ایک ہی رات مراد ہے اور وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی بیجوڑ راتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا جو پہلے آسمان پر ہے، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت دیگر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات ہر قسم کی آفت اور تکلیف سے محفوظ رہتی ہے اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے اذن الہی سے نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1189، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، شب قدر میں نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کا بیان کہ اس ایک رات کی عبادت دیگر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیام کا مطلب ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی تلاوت، نوافل اور توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ حدیث نمبر 1190، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند آدمیوں کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں کے بارے میں موافقت و مماثلت رکھتے ہیں، پس جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اہل ایمان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ خیر و بھلائی کے امور میں موافقت و مماثلت رکھتے ہیں، لیکن کسی خواب کی بنیاد پر شرعی حکم کو نافذ نہیں کیا جاتا جب تک شریعت کی مہر صداقت اس پر ثبت نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے کلمات سیکھے اور اس کا طریقہ دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچا خواب قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذان شروع کی گئی۔ شب قدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1191، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو شب بیداری کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1192، وعنہا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث نے تخصیص فرما دی کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرنی چاہیے۔
یہ 5 راتیں ہیں، ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے ان راتوں میں شب بیداری کی جائے، قیام کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 1193 وعنہا رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، یعنی عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے آغاز ہی میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، پوری رات بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کمر کس لیتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ عبادت و اطاعت پر مداومت اختیار کرنا مستحب ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے، ان کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1194 وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جس قدر محنت و کوشش کرتے تھے اس قدر غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور جو محنت و کوشش رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے وہ اس کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان اور اس کے آخری عشرے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی مہینوں کی نسبت رمضان اور پھر رمضان کے باقی دنوں کی نسبت آخری 10 دنوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور ان ایام میں خوب محنت و کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ابھی جتنی حدیثیں پڑھی گئی ان سب پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔